بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلیمان رشدی کو جہنم رسید کرنے کی ایک اور کوشش کامیاب نہیں ہو سکی۔ اس حوالے سے ہم آپ کے سامنے ایک پوری رپورٹ پیش کرتے ہیں۔ سلیمان رشدی کون ہے؟ یہ مسلمانوں کے غیظ و غضب کے نشانے پر کیوں ہے؟ جدید دور کے ملعون اعظم سلیمان رشدی پر حملہ کر کے اسے موت کے جہنم میں پہنچانے کی کوشش سر دست کامیاب نہ ہو سکی، تاہم یہ ملعون شدید زخمی ہو گیا۔ اس کی ایک آنکھ کی بینائی جاتی رہی، جگر کٹ گیا۔ امریکی ریاست نیو یارک میں ملعون سلیمان رشدی پر حملہ کرنے والے ملزم کی شناخت بھی ظاہر کر دی گئی ہے۔ نیو یارک پولیس کے مطابق ملعون سلیمان رشدی پر ہادی ماتر نے چاقو سے حملہ کیا۔ 24 برس کے ہادی ماتر کا تعلق امریکی ریاست نیو جرسی سے ہے۔ اس مرد مجاہد کی جانب سے حملے کی وجہ تاحال واضح نہیں ہو سکی۔ ماتر کی طرف سے اس فتنے کو جہنم رسید کرنے کی اپنی سی کوشش کی گئی، جسے ایران کی حکومت کی طرف سے موت کی سزا کا مستوجب قرار دیا گیا ہے۔ ہادی ماتر نے کیلیفورنیا کے الزبتھ لرننگ سینٹر سے تعلیم حاصل کی تھی۔ اب بات کرتے ہیں سلیمان رشدی کی حالت کے بارے میں۔ اس کے ایجنٹ اینڈریو وائلی کا یہ کہنا ہے کہ رشدی کی صحت کے متعلق خبریں کوئی اچھی نہیں ہیں۔ اس کی حالت تشویشناک ہے، وہ وینٹیلیٹر پر ہے اور بول نہیں پا رہا۔ اینڈریو وائلی نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ رشدی پر سٹیج پر تقریب کے دوران حملہ کیا گیا۔ اس کی ایک آنکھ بھی ضائع ہو جانے کا خدشہ ہے۔ ممکنہ طور پر وہ ایک آنکھ سے محروم ہو جائے گا۔ اس کے بازو کے اعصاب کٹ چکے ہیں اور جگر میں چھرا گھوم کر نقصان پہنچایا گیا ہے۔ چاقو سے اس کی گردن اور پیٹ پر بھی وار کیے گئے۔ اب ہم سلیمان رشدی کی شخصیت، اس کی کارستانیوں اور شیطانی کردار کے حوالے سے جائزہ لیتے ہیں، جو پوری دنیا کے مسلمانوں کی نفرت اور غیظ و غضب کے نشانے پر ہے۔ لیکن اس سے قبل تھوڑی سی بات اسی کماش کی بنگلہ دیش کی ملعونہ تسلیمہ نسرین کے بارے میں بھی۔ اس کا شمار بھی شاتمان رسول میں ہوتا ہے۔ اس نے عوامی مقامات، سکول، دفاتر، ایئرپورٹ اور مارکیٹوں میں بنائی گئی نماز کی جگہوں پر پابندی لگانے کا مطالبہ بھی کیا تھا۔ 2016 میں ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں اس نے کہا کہ جرمنی کے تعلیمی اداروں کی جانب سے نماز کی جگہوں کو بند کرنے کا فیصلہ خوش آئند ہے۔ اس پر مسلمانوں کا احتجاج بلا جواز ہے۔ اگر آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو اپنے گھروں میں پڑھیں۔ ملعونہ نے حرز اسرائی کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ مسلمانوں کے لیے وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی تعداد 5 سے کم کر کے 1 کر دیں۔ ملعونہ کی اسلام مخالف تحریروں کی وجہ سے دنیا بھر میں اس کے خلاف غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ اس سے قبل وہ شان رسالت میں کئی بار گستاخیاں کر چکی ہے۔ یہ بھی مصنفہ ہے، اس کی بھی کتابیں سامنے آ چکی ہیں۔ اس پر تفصیل کے ساتھ پھر کبھی بات کریں گے۔ اب آئیے سلیمان رشدی کی طرف۔ BBC کے مطابق سلیمان رشدی ہندوستان کی برطانیہ سے آزادی سے 2 ماہ قبل بمبئی میں پیدا ہوئے تھے۔ 14 سال کی عمر میں انہیں انگلینڈ کے رگبی اسکول میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیج دیا گیا تھا۔ بعد ازاں رشدی نے کیمبرج کے معروف کنگز کالج میں تاریخ کے مضمون میں آنرز کی ڈگری حاصل کی۔ ساتھ ہی وہ برطانوی شہری بھی بن گیا اور اس نے اپنا مسلم عقیدہ بھی تبدیل کر لیا۔ اس نے بطور ایک اداکار مختصر وقت کے لیے کام کیا۔ وہ کیمبرج فورٹ لائٹس میں کام کر چکا ہے۔ پھر اس نے ناول لکھنے کے ساتھ ساتھ ایک ایڈورٹائزنگ کاپی رائٹر کے طور پر بھی کام کیا۔ اس کی پہلی لکھی گئی کتاب گریمس نے اشاعت کے بعد بڑی کامیابی حاصل نہیں کی، لیکن کچھ ناقدین نے اسے ایک اہم صلاحیت کا حامل مصنف قرار دیا تھا۔ رشدی کو اپنی دوسری کتاب مڈ نائٹ چلڈرن لکھنے میں 5 سال لگے۔ اس کتاب نے 1981 کا بیکر پرائز جیتا تھا۔ اس کتاب کو بڑے پیمانے پر سراہا گیا اور اس کی 5 لاکھ کاپیاں فروخت ہوئی تھیں۔ جہاں اس کی کتاب مڈ نائٹ چلڈرن انڈیا کے بارے میں تھی، وہیں رشدی کا تیسرا ناول شیم، جو 1983 میں ریلیز ہوا، 4 سال بعد رشدی نے دی جیگوار سمائل نامی ناول لکھا، جو نکاراگوا میں ایک سفر نامہ تھا۔ 1988 میں اس کی وہ کتاب جس نے اس کی زندگی کو خطرے میں ڈال دیا، دی سیٹینک ورسز یعنی شیطانی آیت شائع ہوئی۔
اس کتاب کو دنیا بھر کے مسلمانوں نے مذہبی توہین آمیز قرار دیا۔ اس کتاب پر سب سے پہلے انڈیا نے پابندی لگائی تھی۔ پاکستان نے بھی مختلف دیگر مسلم ممالک اور جنوبی افریقہ کی طرح اس پر پابندی عائد کر دی۔ اس ناول کو کئی حلقوں میں سراہا بھی گیا۔ ظاہر ہے جو لوگ بدبخت ہیں، بدنیت ہیں، مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں، ان کی طرف سے ایسی کتابوں کو، ایسے ناولوں کو، ایسے کرداروں کو یقیناً سراہا جاتا ہے، اور اس نے ناول نگاری میں وائٹ بریڈ پرائز جیتا۔ لیکن کتاب پر رد عمل بڑھتا گیا، اور 2 ماہ بعد دنیا کے مختلف ممالک میں سڑکوں پر ہونے والے مظاہروں نے زور پکڑ لیا۔ چند مسلم ممالک نے اسے مذہب اسلام کی توہین قرار دیا۔ جنوری 1989 جسے 1999 کہتے ہیں، بریڈ فورڈ میں مسلمانوں نے رسمی طور پر کتاب کی ایک کاپی جلا دی تھی، اور نیوز ایجنٹ ادارے WH اسمتھ کو وہاں اس کتاب کو رکھنے سے منع کیا تھا۔ تاہم سلیمان رشدی نے توہین مذہب کے الزامات کو مسترد کیا تھا۔ اسی برس فروری میں بر صغیر میں رشدی مخالف مظاہروں میں کئی افراد مارے گئے۔ تہران میں برطانوی سفارت خانے پر پتھراؤ کیا گیا، اور مصنف کے سر پر $30 لاکھ کا انعام رکھا گیا۔ دریں اثنا برطانیہ میں کچھ مسلم رہنماؤں نے اعتدال پسندی پر زور دیا۔ ظاہر ہے یہ مسلم رہنما کاسلیس ہو سکتے ہیں، مغرب کے، یورپ کے یہ حاشیہ بردار ہو سکتے ہیں، ان کی طرف سے ایسا کچھ کہا گیا تھا، جبکہ دیگر نے ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ خمینی کی حمایت کی۔ امریکہ، فرانس اور دیگر مغربی ممالک نے سلیمان رشدی کو دی جانے والی موت کی دھمکی کی مذمت کی تھی۔ سلیمان رشدی اس وقت تک پولیس کے پہرے میں اپنی بیوی کے ساتھ روپوش رہا۔ اس نے اپنی کتاب کے ذریعے مسلمانوں کو ہونے والی تکلیف پر گہرے افسوس کا اظہار بھی کیا تھا، لیکن ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ خمینی نے مصنف کی موت کے لیے اپنے فتوے کو قائم رکھا۔ دوستو، یقینی طور پر اس ملعون کا فتویٰ برقرار رہنا چاہیے، وہ جتنی بھی معافیاں مانگے، لیکن ایک بار جو شان رسول میں گستاخی کر دیتا ہے اس کے لیے کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے۔ اور یہ پہلے مسلمان تھا، لیکن یہ مسلمانوں کے نظریات کے بارے میں کسی بھی طرح سے ابہام کا شکار نہیں تھا۔ اسے پتہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی کیا سزا ہے۔ وائکنگ پینگوئن کے لندن کے دفاتر سے پبلشر کو ایک مرتبہ پکڑ لیا گیا، اور نیو یارک کے دفتر میں عملے کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی تھی، لیکن اس سب کے باوجود یہ کتاب بحر اوقیانوس کے دونوں کناروں پر واقع ممالک میں سب سے زیادہ فروخت ہونے والی کتاب بن گئی۔ ظاہر ہے جو لوگ مسلمانوں سے اس طرح کی نفرت کرتے ہیں، مسلمانوں کے بارے میں انتہائی مذموم قسم کے عزائم رکھتے ہیں، ان لوگوں نے اس کتاب کو خریدنا بھی تھا، اور پڑھنا بھی تھا، اور پروموٹ بھی کرنا تھا۔ مسلم ممالک کی جانب سے اس کتاب کی اشاعت پر شدید رد عمل کے نتیجے میں EEC ممالک، یورپی اکنامک کمیونٹی نے اس کتاب کی حمایت کی، اور ان مظاہروں کے خلاف تمام ممالک نے عارضی طور پر تہران سے اپنے سفیروں کو واپس بلا لیا تھا۔ لیکن مصنف سلیمان رشدی وہ واحد شخص نہیں ہے جسے کتاب کے مواد پر دھمکیاں دی گئی۔ اس کتاب شیطانی ورسز کا جاپانی مترجم جولائی 1991 میں ٹوکیو کے شمال مشرق میں ایک یونیورسٹی میں مردہ پایا گیا تھا۔ پولیس کا کہنا تھا کہ مترجم ہیتوشی ایگاراشی، جو تقابلی ثقافت کے اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پر کام کرتا تھا، اس کو کئی بار چاقو مارا گیا اور سوکوبا یونیورسٹی میں اس کے دفتر کے برآمدے میں پھینک دیا گیا تھا۔ اسی ماہ کے شروع میں اطالوی مترجم ایڈورڈ کیپری اولو پر بھی اس کے اپارٹمنٹ میں چاقو کے وار کیے گئے تھے، تاہم وہ اس حملے میں زندہ بچ گیا تھا۔ 1998 میں رشدی کے خلاف سزائے موت کو ایرانی حکومت کی باضابطہ حمایت حاصل ہونے سے روک دیا گیا تھا۔ سلیمان رشدی نے 4 بار شادی کی، اس کے 2 بچے ہیں۔ امریکہ میں سلیمان رشدی قیام پذیر تھا، یہاں حملے کی زد میں آ گیا۔ 2012 میں اپنی متنازع کتاب شیطانی آیات دی سیٹینک ورسز کے بعد پیدا ہونے والے تنازعات کے متعلق ایک یادداشت بھی سلیمان رشدی نے تحریر کی تھی۔ دوستو، ہم نے سلیمان رشدی کی شخصیت کے کچھ پہلوؤں کا ایک حد تک جائزہ لیا ہے۔ دیکھتے ہیں اس پر جس طریقے سے حملہ کیا گیا ہے
اس کو جس طریقے سے نقصان پہنچایا گیا ہے، شدید زخمی حالت میں وہ ہاسپٹل میں داخل ہے، بولنے سے قاصر ہو گیا، ایک آنکھ اس کی جاتی رہی، دیکھتے ہیں کہ وہ زندہ رہتا ہے یا نہیں رہتا۔ اگر وہ زندہ رہتا ہے تو یہ ملعون کس طرح سے حفاظت میں رہے گا اور کب تک زندہ رہے گا؟ ایسے لوگوں کو کچھ بھی لکھنے سے پہلے، کسی بھی ایسے اظہار سے پہلے جس سے مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی ہے، ایسا کرنے سے پہلے 100 بار سوچنا چاہیے، چل جائے کہ وہ بعد میں چھپتے رہیں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، تسلیمہ نسرین پر پھر کبھی بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔